السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد یحییٰ قاسمی ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آج کل واٹس ایپ پہ رمضان اور تراویح کے تعلق سے بہت سی تحریریں گردش کر رہی ہیں۔ اس میں ایک تحریر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ تراویح میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ قرآن کریم سامنے رکھ لیں اور اس سے پڑھتے رہیں تراویح میں۔ اور یہ اس لیے بھی بعض لوگ اور بھی مطلب اس کے ذریعے سے وہ ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ عام طور سے جب حرم کی لوگ تراویح دیکھتے ہیں مکے کی، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان ہیں کہ قرآن دیکھ کر تراویح سن رہے ہیں، ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب رکوع میں گئے تو اس کو ایک جگہ رکھ دیا یا بغل میں دبا لیا، پھر سجدے سے اٹھے تو وہ رکھ لیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیز سمجھی جائے اور اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ہم نہ دیکھ کر قرآن کریم سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ کر قرآن کریم نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے رمضان میں تراویح اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو تراویح 20 رکعت ہے، جماعت سے پڑھیں آپ یا تنہا پڑھیں، مسجد میں پڑھیں یا گھر پہ پڑھیں۔ حافظ قرآن ہو تو 20 رکعت کے ذریعے پوری رمضان میں ختم قرآن کریں، اور اگر مان لیجیے حافظ نہیں ہے تو علم تری کیف کے ذریعے علم تری کیف سے سورہ ناس تک جو 20 رکعت تراویح وہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر مان لیجیے ایسا بھی نہیں ہے تو جو جہاں سے یاد ہے آپ کو وہیں سے پڑھ لیں، لیکن قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا، اس سے ہمارے یہاں نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، چونکہ یہ عمل کثیر ہے۔ جہاں تک وہاں کا مسئلہ ہے تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں علماء دیوبند کا مسئلہ یہ ہے، احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں دیکھ کر تلاوت کرنا نماز میں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری وضاحت تھی، آپ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی محمد یحییٰ قاسمی، 17 اپریل 2020۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد یحییٰ قاسمی آپ سے مخاطب ہوں۔ موجودہ لاک ڈاؤن میں تراویح کے تعلق سے بہت سارے مسئلے آپ لوگوں نے واٹس ایپ پہ دیکھے ہوں گے۔ اسی میں ایک فتویٰ ہے جو مولانا محمود دریابادی نے مرکز المعارف میں مفتی جسیم الدین صاحب سے معلوم کیا ہے۔ کچھ ان کے سوالات تھے مولانا محمود دریابادی کے، کہ ملک میں لاک ڈاؤن میں توسیع ہو جانے کی وجہ سے رمضان المبارک کے ماہ مبارک کی اہم عبادتیں بھی گھر میں ہی انجام دینی ہوں گی۔ ایسے حالات میں چند سوال درج ذیل ہیں، امید کی رہنمائی فرما کر ممنون کریں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا تراویح کی نماز گھر پہ ادا کرنا جائز ہوگا؟ نیز تراویح کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ اسی طرح سے اگر حافظ نہ ملیں تو کیا غیر حافظ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ اس کی کیا شکل ہوگی؟ کیسے پڑھا سکتا ہے غیر حافظ تراویح؟ اسی طرح سے کچھ لوگ گھر میں ہی تراویح پڑھنا چاہیں اور ان میں سے کوئی بھی شرعی داڑھی والا نہ ہو لیکن قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، تو کیا وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے اور جماعت کا ثواب ملے گا؟ اسی طرح سے کچھ بچوں کا حفظ ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن وہ بالغ ہو چکے ہیں، مثلا 10 یا 20 پارے کے حافظ ہیں، کیا وہ تراویح میں 20 پارے 30 رمضان تک پڑھا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ایک مسئلہ بہت اہم ہے جو آج کل ہے کہ عورتیں بھی گھر پر ہوتی ہیں، کہ عورتیں اگر آپس میں جماعت کے ساتھ گھروں میں تراویح پڑھنا چاہیں تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح سے کیا موجودہ حالات میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ امام صاحب تراویح پڑھائیں مسجد میں اور مائک کنیکشن یا آن لائن لائیو کے ذریعے امام صاحب کی آواز لوگ گھروں میں ان کی اقتداء میں تراویح پڑھ لیں؟ اسی طرح سے کیا ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اسی طرح سے کرونا بیماری کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی لوگوں کے جسمانی فاصلہ بنائے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیا جماعت سے نماز پڑھتے وقت تھوڑا فاصلہ رکھنا جائز ہوگا؟ تو اس طرح کے سوالات تھے جو مولانا محمود دریابادی نے پوچھے تھے، اور اس کا جواب دیا ہے مرکز المعارف جوگیشوری ممبئی کے مفتی مولانا جسیم الدین نے، اور ان کی تائید کی ہے مفتی عزیز الرحمان صاحب نے، مطلب ان کے حکم سے لکھا ہے، مفتی عزیز الرحمان صاحب کے حکم سے ہی یہ فتویٰ لکھا گیا ہے اور اس پر بہت سے مفتیوں کی تائید ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جواب یہ ہے کہ یہ بہت مطلب افسوسناک صورتحال ہے کہ اس سال ہم رمضان المبارک کی اہم عبادت تراویح سے مسجد میں محروم ہو جائیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے اسلام اور جو شریعت ہے اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے اور وہ ہماری آسانی کے لیے ہے۔ تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اگر مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھنا ممکن نہ ہو تو گھروں پر ہی تراویح پڑھنا ہوگا۔
تراویح کی جماعت عام نمازوں کی طرح دو شخص سے بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سے ہم عام نمازیں دو آدمی مل کر جماعت کر سکتے ہیں، اگر صرف دو لوگ ہوں تو بھی تراویح کی نماز دو شخص سے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے تراویح پڑھنا ایک سنت ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا یا سننا یہ ایک دوسری مستقل سنت ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ دونوں ہی سنتوں پر عمل ہو، لیکن کوئی حافظ اگر نہ ملے تو سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک پڑھ کر تراویح پڑھ لیں، یا قرآن کریم میں کہیں سے پڑھ کر بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، اسی طرح سے امامت کون کرے؟ اگر مان لیجئے کوئی داڑھی والا نہیں ہے، کوئی باشرہ نہیں ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کٹانے والے کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر داڑھی کٹانے والا امامت کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا باشرہ شخص کو یعنی جس کی داڑھی ہو امام بنائے۔ لیکن اگر مان لیجئے کوئی نہیں ہے، سب کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، تو بھی وہ شخص آئندہ داڑھی کی سنت کو زندگی میں لانے کا عہد کرے، یعنی وہ شخص یہ عہد کرے کہ میں داڑھی رکھوں گا، اور پھر اس پر توبہ بھی کرے، تو وہ شخص پھر تراویح کی امامت کر سکتا ہے، کر لے، نماز ہو جائے گی اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح کوشش یہ ہو کہ مسجد میں کوئی حافظ ہی ختم قرآن کے ساتھ تراویح پڑھا لے، تاکہ کم سے کم ہمارے مسجد میں ختم قرآن کی سنت ہو، لیکن اگر نہ ہو تو علم طرح سے ہی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں تک عورتوں کے نماز کا تعلق ہے نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے، اس لیے عورت کی امامت کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی عورت امامت نہیں کرے گی خواہ تراویح ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ تنہا نماز پڑھے، یعنی الگ الگ پڑھے، یا گھروں میں مرد کی امامت میں پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی عورت حافظہ ہے اور قرآن کریم کو یاد رکھنے کی غرض سے تراویح پڑھانا چاہتی ہے، یعنی حافظ ہے عورت، تو کچھ علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اس صورت میں بھی جو عشاء کی فرض نماز ہوگی یا وتر اور سنتیں سب تنہا الگ الگ پڑھیں گی۔ جماعت بڑی نہ ہو، باہر سے عورتوں کو شرکت کے لیے نہ بلایا جائے، نیز امامت کرنے والی عورت آگے کھڑی نہ ہوگی بلکہ 20 صف میں کھڑی ہوں گی۔ اسی طرح سے امام کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے امام کی آواز کا پہنچنا کافی نہیں ہے۔ وہ جو مسئلہ تھا کہ مائک کے ذریعے سے ہم نماز پڑھ لیں ان کے پیچھے، تو صرف آواز کا پہنچنا کافی نہیں ہے، بلکہ صفوں کا ملا ہوا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا مسجد اور گھر کے درمیان اگر 2 صفوں کا فاصلہ ہو، 2 صف کی دوری ہے اگر، یا کوئی عام راستہ ہو جیسے روڈ ہے، یا اتنا فاصلہ ہو کہ ایک 4 پہیہ یعنی 4 ویلر گزر جائے، تو ایسی صورت میں امام کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اور عام طور سے عموماً گھر اور مسجد میں اتنا فاصلہ ہوتا ہی ہے، اس لیے آن لائن لائیو یا مائک کی آواز کے ذریعے گھروں میں مسجد کے امام کی اقتداء کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ماسک کا مسئلہ تھا، ہے نا، کہ ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو بلا عذر چہرہ ڈھک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلا عذر۔ لیکن چونکہ موجودہ حالات میں عذر ہے نا، کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مؤثر تدبیر ایک یہ ہے کہ بھائی ماسک پہنا جائے، اس لیے عذر کی بنا پر موجودہ حالات میں ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ نماز میں مل کر کھڑے ہونے کی تاکید ہے نا، کہ سب مل کر کھڑے ہوں، صفیں برابر ہوں، لیکن ایسی صورت میں جو آج کل ہے کہ بھائی سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے، کہ آپس میں دوری ضروری ہے، تو اس کو قائم رکھنے کے لیے حکومت اور شعبہ صحت نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بتایا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، اس لیے موجودہ حالات میں اس کی اجازت ہے کہ 1-2 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھ لیں، لیکن عام حالات میں ایسا کرنا خلاف سنت ہوگا۔ اس طرح سے ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ اگر مان لیجئے ایک شخص تراویح پڑھنا چاہ رہا ہے اور اس کو علم طرح سے سورہ ناس تک کی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، تو وہ شخص کیسے پڑھے گا؟ تو اس کا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی صورت پڑھ لیتے ہیں کہیں سے بھی، تو وہ 20 رکعتیں میں جہاں سے یاد ہو، لیکن ترتیب رکھے کہ مطلب شروع سے اخیر میں جائے، ایسا نہ ہو کہ پہلے اخیر کا پڑھے پھر شروع میں پڑھے، تو اس طرح سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ علم طرح سے ہی پڑھے، بلکہ جہاں سے بھی کوئی صورت یاد ہو جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس میں پڑھ لے۔ تو یہ خلاصہ ہوا جو مفتی عزیز الرحمن صاحب نے مفتی جسیم الدین صاحب سے لکھوایا تھا، اور اس پر علماء کی تائید بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں میری آواز ہے مفتی محمد یحییٰ قاسمی کی، میں نے اس کو وضاحت کر دی ہے، اور بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج تاریخ 17 اپریل 2020 ہے۔ جزاک اللہ خیر۔